صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 7 سے 14 7-14. گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے رات اور دن کے آنے جانے اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں جو اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے انہیں اپنی نشانیاں قرار دیا ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ رکھتے ہیں، جس کا ترجمہ کیا گیا فکر نجات رکھنے والوں کے لیے. مگر اب اس کے مقابلے میں وہ افراد کہ جنہیں فکر نجات نہیں ہے، تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو آخرت میں پروردگار عالم کی ملاقات سے بالکل کوئی عقیدہ اس حوالے سے نہیں رکھتے. ان کے حوالے سے پروردگار عالم کچھ بیان کر رہا ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، کہ یقیناً وہ لوگ کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی ان کا عقیدہ آخرت بالکل ختم ہو چکا ہے. ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو چکے ہیں. تو کیفیت یہ ہے کہ دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی سے وہ راضی ہو چکے ہیں. اسلام دنیا کی زندگی کو امپروو کرنے اور اس کو بہتر بنانے پر زور دیتا ہے، مگر اسے حتمی سمجھنے پر یقیناً سرزنش کرتا ہے کہ دنیا ہی دنیا ہے اور آخرت کچھ بھی نہیں ہے. یہ اگر کسی کا نظریہ ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آخرت کا انکار کر کے بھی وہ فلاح پا سکتا ہے، تو اس کی یقیناً اسلام مذمت کرتا ہے. اور یہ سورہ یونس کے اندر بار بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ لا یرجون لقاءنا، کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. پھر آگے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ رضوا بالحیات الدنیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے ہیں، راضی ہو گئے ہیں، واطمئنوا بہا، اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو ہماری آیتوں سے غفلت میں ہیں، بے پرواہ ہیں. اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. بما کانوا یکسبون، ان کے اس کرتوت کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، ان کے اعمال کی وجہ سے. پھر اس کے بعد صاحبان ایمان کا ذکر ہوتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ یعنی اچھے اعمال انجام دیے. یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کے ایمان کے ذریعے، ایمان کی بدولت ان کا رب انہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا. یعنی یہ جو ایمان ہے یہ گویا ان کے لیے ایک نور بن جائے گا جو ان کو گائیڈ کرے گا. یہ سورہ حدید کے اندر بھی ہم پڑھیں گے کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، کہ وہ دن جب آپ دیکھیں گے مومنین اور مومنات کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا نور حرکت کر رہا ہوگا ان کے آگے بھی اور ان کے دائیں بھی. ایک حدیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب مومن قبر سے نکلتا ہے تو اس کے اعمال ایک صورت اختیار کر لیتے ہیں اور اچھی صورت بن جاتے ہیں، اور اس سے یہ کہتے ہیں انا عملک، کہ میں تیرا عمل ہوں، اور وہ نور بن جاتا ہے. نوراً وقائداً الی الجنہ، اور اس کو گائیڈ کرتا ہے جنت تک. تو یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، ان کا رب ان کے ایمان کے بدولت انہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا. تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، وہ جنات نعیم، وہ نعمتوں والی جنت کے جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور پھر ان کے زیر قدم نہریں بہہ رہی ہوں گی. دعواہم فیہا سبحانکا، وہاں پر ان کی صدا، ان کا نعرہ یہی ہوگا کہ سبحانکا، کہ اللہ تو بے عیب ہے. اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اور وہاں پر ان کے سیلوٹیشن، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے گفتگو، اس کے اندر سلامتی ہی کا پیغام ہوگا، ایک دوسرے کو وہ سلام کر رہے ہوں گے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور آخر میں ان کی آواز ہوگی کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. گویا آغاز بھی حمد پروردگار سے اور اختتام بھی حمد پروردگار سے. یہ ایک منظر کشی ہے کہ جو وہاں پر ہوگا منظر، اس کو یہاں پر بیان کیا گیا. اب ارشاد ہوتا ہے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو دنیا ہی کے اندر ہر طرح کا نتیجہ چاہتے ہیں،
پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، کہ یہ لوگ بھلائی حاصل کرنے کے لیے جتنی جلدی کرتے ہیں اتنی جلد اگر اللہ ان کے واسطے خرابی لے آئے تو ان کا عمر کا معاملہ ہی ختم ہو جائے، یعنی ان کی زندگی کس کی باقی بچے گی؟ اگر پروردگار عالم نے یہاں کسی نے کوئی برائی کی اور وہیں پر اس کو سزا دینا شروع کر دیا تو پھر کون بچے گا معصومین کے علاوہ؟ پھر کون ان تمام تر چیزوں سے، ان عذابوں سے بچ پائے گا؟ تو پروردگار کی حکمت یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر نہ حتمی ثواب ملے نہ حتمی عذاب ملے، بلکہ پروردگار عالم نے آخری اعلان کو قیامت کے میدان کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ یہاں پر کچھ نہ کچھ آثار ظاہر ہوتے ہیں، مگر جو آخری فیصلہ ہے وہ بہرحال میدان قیامت میں ہوگا۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، مگر ہم تو چھوڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ یہ پھر آپ دیکھ لیجئے ایک مرتبہ یہ لفظ آ گیا کہ لا يرجون لقاءنا، یعنی آج ایک صفحے کے اوپر ہی ہم دیکھ رہے ہیں 2 مرتبہ اس بات کو بیان کیا گیا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ یہاں پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم ان کو چھوڑے ہوئے ہیں اپنی سرکشی کے اندر کہ اندھا دھند مبتلا رہیں، فی طغیانہم یعمہون۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم جو انسان کا انداز ہے اس کو بیان کرتا ہے، جو بڑا احسان فراموشی والا انداز ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، کہ جب انسان کو کوئی مصیبت چھو بھی جاتی ہے، دعانا لجنبہ، تو وہ ہمیں پکارتا ہے کروٹ کے بل، او قائدن او قائمن، یا بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے، یعنی ہر وقت اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ لیٹا ہے تو خدا کو پکار رہا ہے، بیٹھا ہے تو خدا کو یاد کر رہا ہے، کھڑا ہے تو خدا کی تسبیح میں مثلا مصروف ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، اور جب ہم اس کی اس مشکل کو دور کر دیتے ہیں، مصیبت کو ختم کر دیتے ہیں، مَرَّ، تو وہ گزرتا ہے كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ، تو وہ ایسا چلتا ہوا یعنی نکل پڑتا ہے جیسے کسی مصیبت میں جو اس پر پڑی ہو اس نے ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح سے حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے مزین کر دیا جاتا ہے وہ طرز عمل جو وہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ معاذ اللہ، کیا انسان، ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو انسان کا انسان کے ساتھ بھی یہ طریقہ کار غلط ہے، احسان فراموشی والا۔ اگر کسی نے مشکل وقت میں سبب بنتے ہوئے، وسیلہ بنتے ہوئے مدد کی تھی اور اس کے بعد پھر انسان اس کو بالکل اگنور کر دے، نظر انداز کر دے اور اس کے احسان کو بھول جائے، اسی کو احسان فراموشی کہتے ہیں۔ یہ تو ایک انسان کا دوسرے انسان کے باب میں بھی ایک اچھا رویہ نہیں مانا جائے گا، مگر بہرحال انسان کے کیس میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی اب اس سے میرے کیا واسطہ یا اس سے مجھے مستقبل میں کیا تعلق رہے گا، کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن کیا خدا کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، انسان ہر لمحے اور ہر لمحے کے فریکشن آف سیکنڈ میں بھی پروردگار کا محتاج ہے۔ میں پھر یاد دلا رہا ہوں، نہ انسان کے باب میں بطور سبب اور نہ پروردگار کے باب میں بطور مسبب الاسباب یہ رویہ ہونا چاہیے، اور اسی کی یہاں پر مذمت کی جا رہی ہے، اور ایسا کرنے والوں کو مسرفین سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ مسرفین کا مطلب ہوتا ہے جو اپنی لمٹس کو کراس کرتے ہیں، ٹرانسگریسرز، اسراف کرنے والے یعنی اپنی حدوں کو پھلانگ جانے والے۔ آگے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، گویا یوں کہنا چاہتا ہے کہ تم ہو کس خیال میں، یقیناً ہم نے تو ہلاک کر دیا نسلوں کو جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، یعنی ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تو تم کس خیال میں ہو۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول آئے اور بینات، ثبوت، معجزات لے کر آئے، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، یعنی بالکل لاسٹ کیسز تھے، ان کو پھر ہم نے ہلاک کر دیا تھا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اسی طرح سے مجرم لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں، یعنی اپنی خیر مناؤ کہ اگر تمہارا بھی یہی انداز رہے گا تو تم کہاں بچنے والے ہو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ، اس کے بعد ہم نے تم کو ان کی جگہ روئے زمین پر پیدا کیا، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیف تعملون، کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، یعنی اگر تم نے بھی ویسا ہی ظلم و ستم کیا جیسا کہ وہ کر چکے تھے تو تمہیں بھی اسی انجام کا منتظر رہنا چاہیے جو ان کا ہوا۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم